نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص اسی حالت پر اٹھایا جائے گا جس پر وہ مرا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں فرمایا کہ جس حالت میں انسان مرے گا اسی حالت میں قیامت والے دن اٹھایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ عز و جل جس سے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے موت سے پہلے نیک اعمال کی توفیق دے کر ان پر استقامت عطا فرما دیتا ہے، پھر اسی حالت میں اسے موت آ جاتی ہے، اور جس سے برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ مرنے سے پہلے راہ راست سے ہٹ جاتا ہے اور پھر اسی حالت میں مر جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جب اللہ عز و جل کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اسے راہ راست پر لگاتا رہتا ہے۔ پھر جب اس خوش نصیب کی موت قریب آ جاتی ہے تو جان نکلنے میں جلدی کرتی ہے۔ اس وقت وہ اللہ عز و جل سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اور اللہ عز و جل اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جب اللہ عز و جل کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو مرنے سے 1 سال قبل ایک شیطان اس پر مسلط کر دیتا ہے جو اسے بہکاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بدترین حالت میں مرتا ہے۔ پھر جب موت آتی ہے تو اس کی جان اٹکنے لگتی ہے۔ اس وقت یہ شخص اللہ عز و جل سے ملنے کو پسند نہیں کرتا اور اللہ عز و جل اس سے ملنے کو پسند نہیں فرماتا۔ حضرت سیدنا امام ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 ذوالحجہ حج کے ارادے سے بیت اللہ شریف کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں عیسائیوں کی ایک بستی کے قریب قیام ہوا۔ وہاں ایک زاہد کی نظر ایک عیسائی عورت پر پڑی تو دل اس طرف مائل ہو گیا۔ جب سفر کا وقت آیا تو اس نے ہیلے بہانے سے اپنے دونوں ساتھیوں کو ٹال دیا اور خود وہیں رک گیا۔ پھر عیسائی عورت کے والد کے پاس گیا اور اسے شادی کی بات کی۔ اس نے کہا، اس کا مہر تجھ پر بہت بھاری ہے۔ پوچھا، کیا مہر ہے؟ کہا، تو دین اسلام چھوڑ کر عیسائی ہو جا۔ چنانچہ اس نے عیسائی مذہب اختیار کر کے اس عورت سے نکاح کر لیا۔ اس کے 2 بچے بھی ہوئے۔ پھر وہ بد نصیب انہیں یتیم چھوڑ کر عیسائی مذہب پر مر گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے ساتھیوں کا وہاں گزر ہوا تو دریافت کرنے پر بتایا گیا وہ عیسائی ہو گیا تھا، عیسائیت پر ہی مرا اور اسے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ وہ اس کی قبر کے پاس گئے تو وہاں ایک عورت اور 2 بچوں کو قبر پر روتے ہوئے پایا۔ وہ دونوں بھی رونے لگے۔ عورت نے ان سے پوچھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے اس کی عبادت، نماز اور زہد کا تذکرہ کیا۔ جب عورت نے یہ سنا تو اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہو گیا اور وہ اپنے دونوں بچوں سمیت اسلام لے آئی۔ حضرت سیدنا شیخ ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، سبحان اللہ، کتنے تعجب کی بات ہے کہ جو مسلمان تھا وہ کافر ہو کر مرا اور جو عورت کافرہ تھی وہ اپنے بچوں سمیت اسلام لے آئی۔ پس ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے انجام سے ڈرتا رہے اور اللہ عز و جل سے حسن خاتمہ کا سوال کرتا رہے۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔
مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ حدیث پاک کی وضاحت میں مزید کچھ درج ہے، جو جس حالت میں مرے گا اسے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ بندے کو اعمال صالح پر استقامت اختیار کرنی چاہیے تاکہ اچھی حالت میں دنیا سے جائے۔ اگر ساری زندگی نیکیوں میں گزرے اور معاذ اللہ خاتمہ کفر کی حالت میں ہو تو یہ سراسر خسارہ ہی خسارہ ہے، لہٰذا ایمان پر خاتمے کی دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ ویسے تو عمر کے تمام حصوں میں نیکیاں ضروری ہیں، لیکن آخری عمر میں بالخصوص بڑھاپے میں تو بہت زیادہ توجہ اور استغفار اور نیکیاں کرنی چاہیے، کیونکہ اب اس کے بعد تو موت ہی ہے۔ اللہ عز و جل کی بے نیازی سے ڈرتے رہنا چاہیے اور خاتمہ بالخیر کی دعا ضرور کرنی چاہیے۔ بعض اوقات گناہوں کی نحوست ایمان کی بربادی کا باعث بھی بن جاتی ہے، لہٰذا ایمان کی حفاظت کے لیے گناہوں سے ہر دم بچنا چاہیے۔ بزرگان دین رحمت اللہ علیہ جب کسی کو کفر پر مرتا دیکھتے ہیں تو انہیں اپنی فکر لگ جاتی ہے، خوف خدا مزید بڑھ جاتا ہے، گریہ زاری میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل جس کا ایمان سلامت رکھے اسے ایمان والی موت نصیب ہوتی ہے۔ بعض اوقات لوگوں کا برا خاتمہ ظاہر کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور اپنے ایمان کی فکر کریں۔ اللہ عز و جل کے بعض نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دنیا میں ہی ان کی ایمان افروز موت سے آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ جو ایمان کی حفاظت کے لیے کڑتا رہے، اللہ عز و جل سے دعا کرتا رہے، نیک لوگوں کی صحبت سے فیض یاب ہوتا رہے، تو اللہ عز و جل کی ذات سے امید ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہماری حتمی مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔